الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، تمام بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت پر زور دیا ہے۔ عبادت پر زور دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رکوع کا ذکر فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو۔ رکوع جو کہ نماز کا رکن ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک رکوع کا معاملہ ہے فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، تو رکوع کے اندر اللہ رب العالمین کی، اپنے رب کی خوب تعظیم بیان کیا کرو۔ اسی لیے رکوع میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ رب العالمین سے قربت کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے آدھا جھکیں، اور یہ جھکنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے سزاوار ہے، لائق و زیبا ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب جس حالت میں ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں خوب اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، کہ فرض نماز میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں سجدے میں، یا دوسری دعائیں جو ثابت ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، وہ جتنی لمبی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز جتنی لمبی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر جتنا لمبا رکوع کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور جتنا لمبا سجدہ کرنا چاہے سجدہ کر سکتا ہے۔ تو نفل نماز کا اگر سجدہ اس نے کیا ہے تو وہ اور بھی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگ سکتا ہے۔
خیر اور بھلائی کی دعائیں سجدے کے اندر وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کیا کرو، اور سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ رب العالمین سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں رکوع، یہ بندہ اللہ کے سامنے آدھا جھکا رکوع میں، اور مزید اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم پر وہ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے، بس اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ سجدہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، احب مرافقتک فی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کچھ خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، هُوَ ذَاكَ، اللہ کے نبی بس ہماری یہی خواہش ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ خواہش پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی ہماری خواہش وہی ہے بس کہ اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ ہمیں جنت میں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ اور کثرت سے سجدے کا مطلب یہی ہے کہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھی جائیں، سنت نمازیں ادا کی جائیں، اور ان کے اندر خوب لمبے لمبے اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے کیے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ ساتھ نصیب فرمائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی عبادت کی جو جملہ شکلیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے انجام دو۔ ان عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کے بنیادی ارکان کا اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر فرما دیا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ نماز کے بنیادی ارکان ہیں، اور جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین کی ہیں ان عبادتوں کو تم انجام دو۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ الخیر، یہاں پہ آپ دیکھیے خیر کے اوپر الف لام داخل ہے، اس الف لام کو کہتے ہیں جنس کا الف لام ہے۔ جنس کا مطلب خیر کے جتنے بھی کام ہیں سارے کام اس کے اندر آ گئے، جتنے بھی بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں ان سارے بھلائی کے کاموں کا ہماری شریعت نے حکم دیا ہے، اور وہ بھلائی کے کام کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بھلائی کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، بھلائی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں جس سے تمہارا دنیا کا بھلا ہو، اور دنیا کے بھلے ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا آخرت کا بھلا ہو، لہذا ایسے کسی بھی کام میں پیچھے نہ رہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کام انجام دو گے لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو بھلائی کے کام کی فہرست بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے۔ میں ان بھلائی کے کاموں میں سے ایک بھلائی کا کام آپ کے سامنے آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا چاہے۔ انسان جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ ایک بھلائی کا بہت بڑا کام ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں، جو کہ ابو داؤد جو سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے اس کے مؤلف ہیں، اور صحیح ہے بخاری مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر ابو داؤد کا نمبر آیا ہے۔ ابو داؤد کے جو مؤلف ہیں امام ابو داؤد، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کے اندر 5000 سے زائد حدیث لایا ہوں، لیکن ان 5000 حدیثوں میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو تمام احادیث کا خلاصہ ہیں۔
وہ حدیثیں مجھے بہت پسند ہیں، اور اگر کوئی ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ہماری کتاب کی ساری حدیثوں پر عمل کر لیا۔ اس میں سے پہلی حدیث بیان کرتے ہوئے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ پہلی حدیث جس پر شریعت کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے۔ ظاہر سے زیادہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت کیسی ہے؟ یہ نیت کا شریعت کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ ہر عبادت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو درست کرنے کا حکم دیا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، اس میں نیت ضروری ہے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اس میں نیت ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت کا درست ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ نماز خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر نیت میں خلل ہے، آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ریا بھی پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں، فلاں بندہ بھی ہم سے خوش ہو جائے اس بات کو لے کر کے ہمیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا نمازی، آپ کی نیت میں خلل ہے اور ہم سمجھ لیں کہ یہ کر کے ہم چھوٹے شرک کو انجام دے رہے ہیں۔ تو نیت کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور نیت کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیاوی کام ہے، اگر آپ کی نیت درست ہو تو اللہ رب العالمین ان دنیاوی کاموں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ کھانا کھانا ایک دنیا کا کام ہے، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں، اور یہ جو چند لقمے آپ کھا رہے ہیں اس میں آپ نیت یہ کریں کہ ہم یہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کے لیے قوت عطا فرمائے ہمارے بدن۔ تو آپ کا کھانا بھی یہ عبادت ہے۔ آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سوچ کر پئیں کہ ہم اس پانی سے اللہ رب العالمین کی تقویت ہم تقویت چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کر سکیں۔ آپ کا پینا بھی عبادت ہے۔ تو نیت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کو اللہ رب العالمین ثواب میں بدل دیتا ہے، ان میں ثواب عطا فرما دیتا ہے اگر ہماری اور آپ کی نیت صحیح ہوگی۔ تو پہلی حدیث امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحرام بین والحلال بین، کہ حلال بیان کر دیا گیا ہے، حرام بھی بیان کر دیا گیا ہے، ان کے درمیان وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں شک والی ہیں۔ انسان گیس نہیں کر پاتا ہے، اندازہ نہیں کر پاتا آیا ان کا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان شبہات والی چیزوں سے بچ گیا تو سمجھ لے کہ اس نے اپنے دین کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا۔ شبہ ہے، آپ بچیں، نہ کریں وہ کام۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شک والی چیز ہے اس کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاؤ جس میں تم کو شک نہیں۔ ان کو چھوڑ دیا جس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے دین کا تحفظ کر لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ فضول چیزوں میں نہ لگے، انسان فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کا اسلام بہت اچھا ہے جو فضول چیزوں میں لگتا ہی نہیں ہے، بے مقصد کی باتیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے بہت سے لوگ ایسے ہیں، دنیا داری میں لگنا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، یہ ایک بہت بڑا فضول کام ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم نہ کر پائیں دنیاوی کاموں کی وجہ سے، ہم سمجھ لیں کہ وہ کام فضول ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بات ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، بلا وجہ ہم اس کو طول دے رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے، اختلاف پھیل رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جدائی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس فضول کام میں لگے ہوئے ہیں۔
تو یہ لایانی چیز ہے. رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اب جو ہے انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رشتے جوڑے جائیں، رشتے جوڑے جائیں. اب ایک شخص ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، وہ آ کر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکیں، ہم سے معافی مانگیں، تب ہم جا کر ان کو معاف کریں گے. تو یہ اچھی باتیں نہیں، یہ فضول بات ہے. انسان کو ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے، پشیمانی ہو جائے اپنے کیے پر، اور آپ سے زبانی طور پر معذرت کر دے، اب آپ کو بات بڑھانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اس میں لگے ہوئے ہیں تو ایک فضول اور لایانی کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور لایانی کام کو چھوڑ دے. چوتھی حدیث جو آج کا موضوع ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اور یہ انسان کے ایمان کا اور انسان کے اسلام کا اعلیٰ معیار ہے. ورنہ میرے بھائیو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، کسی کے لیے، دنیا کی کسی بھی انسان کے لیے یہ صفت کو انجام دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے. اس لیے کہ ما خلا جسد من حسد، کہاوت ہے عربی کی کہ کوئی بھی جسم، کوئی بھی دل جو ہے وہ حسد سے خالی نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر حسد ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ جو بھلائی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ دوسروں کو بھی دے. ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ ہمیں تو دے دے لیکن اس سے یہ کام چھین لے. بڑے اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو، مکمل ایمان والے بننا چاہتے ہو، تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بڑی عمدہ حدیث ہے. آپ دیکھیں، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہماری آبرو محفوظ رہے، لہذا ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں کہ جیسے ہماری عزت اسی طرح ہمارے بھائی کی عزت، اس کی آبرو بھی محفوظ رہے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چوری نہ ہو، ہمارے گھر میں ڈاکہ نہ ہو، ہمارے مال کی حفاظت ہو. تو ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے بھائی کا بھی مال محفوظ رہے، اس کے مال پہ بھی ڈاکہ نہ ڈالا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری ہو، گھر کے سارے لوگ دیندار ہوں، تو ہمیں یہ فکر ہو کہ ہمارے بھائی کے جو گھر والے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کے جو گھر والے ہیں وہ بھی دیندار ہوں اور ان کے گھر میں بھی سب لوگ شریعت کے پابند ہوں. اس کو آپ ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اچھی بیوی ملے، ہماری بہو اچھی ہو، تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہ چاہیں کہ اللہ اس کو بھی اچھی بہو عطا فرمائے. اپنی اچھی بہو ملنے پہ تو ہم خوش ہوں، اور دوسرے کو مل جائے تو ہمیں کھلے. یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے کامل ایمان کی علامت. کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے علاقے سے بہت دور کہیں پر بارش ہوئی ہے تو مجھے بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کی کھیتی اچھی ہو جائے گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نہ تو میرے وہاں کھیت ہیں، نہ میرے وہاں جانور ہیں، میرا وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں پر بارش ہوتی ہے فلاں جگہ پر، مجھے خبر ملتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے بھائیوں کی کھیتی سیراب ہوئی ہوگی، اور آج جو ہے وہاں کے جانوروں نے پانی پیا ہوگا اور اچھا سبزہ کھایا ہوگا. ہمیں اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کا قاضی یعنی جج انصاف والا ہے تو میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ایسے جج کے لیے، ایسے قاضی کے لیے. حالانکہ ہمارا کوئی میٹر اس کے پاس نہیں ہے، کوئی معاملہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن بس دعائیں اس لیے نکلتی ہیں کہ جس جگہ کا وہ جج ہے وہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہوگا، وہاں کے لوگ بے ضرر ہوں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوگا، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. آپ دیکھیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے بھولے تھے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس سب چلانے لگے اور دوڑ پڑے، ماہ ماہ، ارے اپنی زبان بند کر لو، یہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ بھولے بھالے صحابی تھے، جو ان کے دل میں بات تھی وہی زبان پر آ کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہنے دو، ان کو میرے قریب آنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے قریب کیا، اور پھر ان کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی کہ جو اپنے لیے پسند کیا جائے وہی دوسروں کے لیے پسند کیا جائے، اسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی کی۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ جس سے تم بدکاری کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ کسی کی ماں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ صحابی نے فوراً کہا لا لا، اللہ کے نبی بالکل پسند نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے سارے پاکیزہ رشتوں کی مثال دے ڈالی کہ جس کے ساتھ تم بدکاری کرنا چاہ رہے ہو کسی کی بہن ہوگی، جس کے ساتھ تم بدکاری کرنا چاہ رہے ہو کسی کی خالہ ہوگی، جس کے ساتھ تم بدکاری کرنا چاہ رہے ہو کسی کی پھوپھی ہوگی، کہ کیا تم ان پاکیزہ رشتوں کے ساتھ بدکاری کرنا پسند کرو گے؟ تمہارے گھر میں اگر کوئی کرے تو پسند کرو گے؟ صحابی نے سب پہ کہا لا 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 لا، میں نہیں پسند کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ جو تم اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کر سکتے ہو اس کو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اور یہ اجازت کس بنا پر آپ مانگ رہے ہیں؟ صحابی کے دل میں یہ بات بالکل بیٹھ گئی اور ان کا خیال بالکل بدکاری کے تعلق سے اچھا ہو گیا اور ان کے دل سے بالکل بات نکل گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ان کو دعاؤں سے نوازا، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، وطہر قلبہ، اے اللہ ان کے دل کو صاف ستھرا کر دے، پاک کر دے، اور وحسن فرجہ، اے اللہ ان کی آبرو کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے کر بھیجا۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اسی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت بھی کی۔ صحابہ کرام کی تربیت کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کئی صحابہ کرام کے سامنے کسی کا اگر ذکر آ جائے اور ایسا لگے کہ یہ اہانت آمیز لہجے میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی تحقیر لازم آ رہی ہے، ان کو کم سمجھا جا رہا ہے، تو فوراً دوسرے صحابی اس کا دفاع کرتے تھے کہ تم ان کے بارے میں ایسا ایسا تبصرہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، رأیتہ سباقا الی الخیر، میں نے تو بھلائی کے کاموں میں ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھا، آپ ان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ایک شخص کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دیکھنا ہماری اس مجلس میں ایک جنتی شخص آیا۔ تو پھر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرے دن یہی بات کہی کہ ابھی دیکھنا ہماری اس محفل میں ایک جنتی شخص آیا۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پھر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ ابھی ہماری اس مجلس میں ایک جنتی شخص آیا۔ وہی شخص پھر آیا اور آ کر چلا گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی جستجو ہوئی کہ آخر یہ کون سا شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک جنت کا پروانہ دنیا کے اندر دیا۔ تو ان کے اندر جستجو پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس بات کا پتہ ان کے ساتھ رہ کر لگایا جا سکتا ہے۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جا کر بہانے سے کہا کہ گھر والوں سے میرے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 3 دن تک آپ کے ساتھ رہوں۔ تو صحابی کی مہمان نوازی کا ذکر آ چکا ہے۔ صحابہ کرام غریب ضرور تھے، امیر بھی تھے۔ جو ان میں سے غریب تھے ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ مہمان آ جاتا تھا تو خود بھوکے رہ لیتے تھے، بچوں کو بھوکا سلا دیتے تھے، بیوی بھوکی رہ لیتی تھی، لیکن مہمان کا انتظام ضرور کرتے تھے۔
تو وہ صحابی عمرو بن عاص کو اپنے گھر لے گئے. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے یہاں رہنے سے زیادہ اس بات کی جستجو تھی کہ اللہ کے نبی نے کس بنا پر ان کو جنتی قرار دیا. تو کہتے ہیں کہ رات میں لیٹا تو ضرور، لیکن میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ رات میں اٹھ کر یہ لمبی لمبی تہجد ضرور پڑے گی، تبھی تو اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ وہ عشاء میں سوئے تو سیدھا ان کی آنکھ فجر میں کھلی. رات میں اٹھ کر قیام اللیل نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رات میں جب بھی ان کی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے. اتنا میں نے سنا. دوسرے دن پھر وہ عشاء میں سوئے عشاء بعد تو فجر کے وقت اٹھے. تیسرے دن بھی وہ عشاء کے بعد سوئے تو فجر کے وقت اٹھے. یعنی انہوں نے ایک دن بھی رات کی نماز یعنی قیام اللیل نہیں کیا. تو پھر 3 دن جب ہو گئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے صاف لفظوں میں ان سے پوچھ لیا کہ آخر بتاؤ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسلسل 3 دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو عمرو بن عاص صحابی رسول نے کہا کہ میرے اندر کوئی خاص بات نہیں، نہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، میں بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہوں، بس فرائض کی پابندی کرتا ہوں، لیکن لا احمل فی قلبی غلا لاحد المسلمین. بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے دل میں دنیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا. جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہوں. تو تب جا کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا راز کیا ہے، آخر آپ کیوں ان کو جنتی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں معاملات کی اصلاح، لوگوں کی کامیابی کی فکر اور لوگوں کے لیے حسد نہ رکھنا، جلن نہ رکھنا، یہ کامل ایمان کی دلیل ہے. اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت کوشش کے بعد یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے 9-10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے انس، اگر تم صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو اے انس یہ بہت بڑا کام ہے، ایسا کر لیا کرو، ایسا کر لیا کرو. یہ کامل ایمان کی دلیل ہے. میرے بھائیوں دیکھیں ان باتوں سے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان، بہت بڑی بھلائی ہے یہ کہ انسان جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرے. آج ہم میں یہ چیز مفقود نظر آتی ہے، بہت بڑی چیز ہے لیکن مفقود نظر آتی ہے. اور بہت سے لوگوں میں تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے حسد، جلن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. دین کا نام لے کر، دین کی باتوں کو بیان کر کر کے لوگ حسد جلن پیدا کر رہے ہیں. تعجب تو اس بات پر ہے کہ قرآن کی آیت کا سہارا لے کر، اللہ کے نبی کی احادیث کا سہارا لے کر دین بیان کر رہے ہیں، اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، حسد کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، جلن کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں ہمارا دین یہ سب کا بھلا چاہتا ہے. یہ جو اس کا اشتقاق، یہ جو لفظ نکلا ہے اسلام، یہ سلم سے آیا ہوا ہے، جس کا مطلب امن اور شانتی. امن اور شانتی تبھی ہوگی جب سب کو برابری کے حقوق ملیں گے، جب ہمارے درمیان مساوات ہوگی، برابری ہوگی، جب ہم سب کے لیے بھلا چاہیں، ہم سب کے لیے بھلا چاہیں. اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، صحیح راستے پر ہیں، تو ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ہدایت دے، تمام لوگ نمازی بنے. اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اگر ہم عبادت گزار ہیں تو تمام لوگوں کے بارے میں یہ فکر ہو کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو عبادت گزار رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور تمام بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ